خلاصہ کلام حضرات ذوالفقار جی ہے کہ اس حدیث کے متن میں اتنا اختلاف ہے، اس حدیث کے متن میں اتنا اختلاف ہے کہ کس معنی کو ترجیح دی جائے۔ اگر کاؤنٹنگ کی جائے، اگر عاصم بن کلیب کی اس حدیث کو کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے، تب بھی جو 6 شاگرد ہیں جنہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ کونی کو الگ رکھا یا کونی کا کنارہ ران پر رکھا، تو اس سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا جائے گا۔ اب اگر حضرات ذوالفقار ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 11 کے قریب شاگرد ہیں، اور اس میں 11 کے قریب جو شاگرد ہیں ان کی روایتوں کا 3 خلاصے ہیں، جن میں سے 6 راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ کونی کو ران پر نہیں رکھا جائے گا اور یا کونی کا کنارہ رکھا جائے گا، اور کنارہ بھی محدثین کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں تھیلی والا کنارہ۔ یہاں حضرات ذوالفقار باقی جو 3 شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کونی کو ران پر رکھا، 6 کہہ رہے ہیں نہیں رکھا اور 3 کہہ رہے ہیں رکھا، اور ان میں سے ایک شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں ہتھیلی جو تھی وہ رسول اللہ نے دائیں ران پر رکھی۔ اب حضرات ذوالفقار اس صورت میں جب یوں یہ متن کے اندر اختلاف آ گیا ہے، تو اب اس صورت میں کس بات کو ترجیح دی جائے، کس بات کو دیکھا جائے، تو حضرات ذوالفقار اس کا آسان سا خلاصہ یہ ہے کہ جو محدثین نے 1400 سال کے جو محدثین ہیں جنہوں نے جو حدیث کی پرکھ کو پہچانتے تھے، راویوں کی ثقات کو بھی پہچانتے تھے، اگر آپ دیکھیں یہاں جتنے بھی محدثین تھے جن کے حوالہ جات میں نے سابقہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے، انہوں نے وعدہ مرفقہ یا مرفق الیمنی والے الفاظ یعنی کونی والے الفاظ کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے وحدہ مرفق الایمن، وحدہ کی وضاحت کرتے رہے، حدہ اسم ہے، حدہ فعل ہے یا مدہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے مرفق کے الفاظ کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے مرفق کے الفاظ کی وضاحت ہی نہیں کی، اور کیونکہ ان کے پیش نظر بھی حضرات ذوالفقار کیا تھی، وحدہ مرفق الایمن، اور قرائن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں وحدہ مرفق الایمن کے الفاظ کو ترجیح دی، انہی کے الفاظ کی وضاحت کی، انہی کے وحدہ مرفق الایمن کے الفاظ کے معنی بیان کیے، اور 1400 سال کی جو محدثین ہیں جن کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، وہ عربی اللسان بھی تھے، ان کو فعل کے معنی بھی آتے تھے، اسم کے معنی بھی آتے تھے، ان کو حدیث کے الفاظ کے اختلاف کا بھی پتہ تھا۔ تو اگر ہم قرائن کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو قرائن بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وحدہ مرفق الایمن جس کو محدثین نے جن الفاظ کو ترجیح دی وہی احادیث عاصم بن کلیب کی راجح ہے۔ اگر آپ حضرات ذوالفقار یہاں آپ یہ دیکھیں کہ عاصم بن کلیب کی جو حدیث پاک ہے یہ مختلف جگہوں یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں کونی کا ذکر ہے، کونی کے کنارے کا ذکر ہے۔ حضرات ذوالفقار عاصم بن کلیب کی وائل بن حجر کی اس حدیث کے علاوہ اگر ہم عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے، اور عبداللہ بن زبیر کی جو حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور مسلم شریف میں وہ حدیث پاک موجود ہے، تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہے، اور اسی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں، اسی طرح ابو حمید ساعدی نے جو ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ترمذی میں وہاں ابو حمید ساعدی کے الفاظ بھی موجود، ابو حمید ساعدی کے، تو وہاں جو ابو حمید ساعدی نے، اور سنن ابی داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ابو حمید ساعدی انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مکمل بیان کیا، اور وائل بن حجر نے بھی، اور اسی طرح ابو حمید ساعدی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے۔ اب یہ ترمذی شریف ہے، اس کی حدیث نمبر 293 ہے، اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب بیٹھ گئے تو ووضع کف الیمنی علی رکبۃ الیمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہتھیلی کو دائیں گھٹنے پر رکھا، وکف الیسری رکبۃ الیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھا۔ حضرات ذوالفقار یہ ترمذی شریف میں تھی، اور اس کے علاوہ یہ ابو داؤد شریف میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث پاک ہے وہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ سیاستہ میں وہ بخاری کے علاوہ باقی جگہوں پر وہ حدیث پاک موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ وہاں جو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے الفاظ بیان کیے وہ الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کو ران پر رکھا، اور بعض الفاظ ہیں کہ دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھا اور الٹی ہتھیلی کو وہ گھٹنے پر رکھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور ابو حمید ساعدی، ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی کا ذکر نہیں کیا،
صرف یہ ذکر ہمیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ملتا ہے، اور وائل بن حجر کی حدیث پاک میں جب یہ ہمیں ذکر ملتا ہے تو حضرات ذوالفقار محدثین کے بھی اگر ہم اسلوب کو دیکھیں تو محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں یہ سب کو پتہ ہے، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ محدثین نے بھی جو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہی بیان کیا ہے۔ یہ اردو کتابیں بھی اگر آپ حدیث کی اٹھا کے دیکھیں جو نماز کے بارے میں ہیں، جن کی تحقیق و تخریج ہوتی ہے خصوصاً غیر مقلدین علماء کی بھی، ان کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ نماز نبوی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، یہ ترتیب دی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب نے، اور اس کی تحقیق و تخریج بھی ابو طاہر حافظ زبیر العزی صاحب نے کی ہے، اور بھی جو ان کے علاوہ دیگر کتابیں جو غیر مقلدین علماء کی بھی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے وہاں یہی لکھا ہے، وہاں انہوں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث سے استدلال کیا ہے، اور اس میں کونی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرات ذوالفقار آپ محدثین کو بھی دیکھیں تو محدثین نے ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کی احادیث سے بیان کیا ہے۔ میں